جب فرعون نے بنی اسرائیل میں بہت سے بچے قتل کر دیے تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ باقی نہ رہا، لیکن اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم میں اس انتہا تک پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کروانے کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام چیزوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی اور جب کاہنوں سے اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی سپاہی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قدرت الہی سے گھوڑے بھی یک کے بعد دیگر مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کے سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہا کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرشتے کے ذریعے یہ حکم ہوا کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو بے خوف اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا، اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ کو چند روز تک دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو حضرت کی ولادت کی خبر نہ تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا اور حضرت موسیٰ کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، پھر اس کو مزید اچھی طرح بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند تھا کہ جس کی پیشانی سے وجاہت کے آثار نمودار تھے۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ فرعون کے قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو کہ جس کے متعلق خواب دیکھا گیا تھا۔ ان کی باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھیں، وہ غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ معلوم نہیں کہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ جناب آسیہ کی بات ان لوگوں نے مان لی اور اس بچے کے قتل سے باز آ گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ فرعون کی ایک چھوٹی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آخر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر حضرت آسیہ کہنے لگیں کہ اے بادشاہ، غصہ مت کر اور خود کو بدبخت مت کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ 30 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی۔ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا اور ہوا اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام دیتے رہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ بھی دینا شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرعون کا ظلم بنی اسرائیل پر حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل سے راتوں رات نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل سے نکل گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنے کئی لشکر جمع کر کے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی۔ جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دریا پر عصا مارا اور دریا میں 12 راستے بن گئے جن پر چل کر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا سے پار ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریا سے سلامتی سے نکال دیا، دوسری طرف فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے قریب لے آیا، یہاں تک کہ وہ ان راستوں پر چل پڑے کہ جو قدرت الہی سے دریا میں بنے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے تمام لوگ راستوں سے گزر کر دریا سے باہر نکل گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو اللہ کے حکم سے دریا مل کر پہلے کی طرح ہو گیا، اور یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔